پچھلے جمعے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو معراج کی رات تحفے دیے، ان تحفوں میں ایک تحفہ دودھ کا بھی تھا۔ جب آپ سے کہا گیا، آپ کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی، اور کہا گیا کہ آپ ان دونوں میں سے جو آپ چاہیں اس کو آپ لے لیں، وہ آپ کی امت کا خاص مشروب ہو۔ تو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور شراب کو کرا دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں الصبت الفطرہ، کہ اللہ کے نبی آپ نے انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کے موافق مشروب لیا۔ اگر آپ شراب کو لے لیتے غوت امتک، تو پھر آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری امت کو بھی ہدایت دے اور اس قوم کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ہم نے دودھ کو چھوڑ کر شراب کے اندر ہی اپنی ساری کی ساری انجوائمنٹ جو ہے وہ ڈھونڈ لی۔ جب میں خطبہ لکھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پاکستان کے اندر دودھ بنانے والی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بھی ہیں، جعلی دودھ بناتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں شراب بنانے والی ایک ایسی فیکٹری بھی ہے کہ جس کے اندر سے ہماری ریلوے کی ٹرین گزرتی ہے۔ شراب کی سپلائی لانے کے لیے اور لے جانے کے لیے ٹرین اندر سے جاتی ہے اور بوگیاں بھر کے واپس لاتی ہے۔ تو شراب پینے کا کیا حکم ہے؟ جو دنیا میں شراب پیتا ہے اس کا کیا ہوگا اور آخرت میں اس کا کیا بنے گا؟ آمنہ کی لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہونے والا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو خود کو مسلمان کہتے ہو، خود کو مومن کہتے ہو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، والانصاب والازلام، اور وہ جہاں پر جا کر تم بکرے ذبح کرتے ہو اور دیگے چڑھاتے ہو، اور وہ تیر جس کے ساتھ تم قسمت آزمائی کرتے ہو، یہ سارے کے سارے ناپاک، پلید اور نجس کام ہے، شیطانی کام۔ فاجتنبوہ، شراب سے بھی بچ جاؤ، جوے سے بھی بچ جاؤ، اور بتوں کے سامنے بکرے ذبح کرنے اور دیگے چڑھانے سے بھی بچ جاؤ، اور تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرنا بھی چھوڑو۔ اور ہر وہ صدیق جس کے ذریعے تم یہ سمجھتے ہو
کہ ہمارا انعام نکل آئے گا، ہماری لاٹری نکلے گی۔ ہر وہ سقیم حرام ہے کہ جس کے ذریعے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا انعام نکلے گا، ادھر سے ہمیں کچھ کمائی آ جائے گی، ہمارا مال بڑھ جائے گا۔ لعلکم تفلحون، یہ سارے کام چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اگر تم فلاح چاہتے ہو تو یہ سارے شیطانی کام چھوڑ دو، اور اگر ہمیں دنیا میں فلاح مل گئی تو دنیا تو سنورے گی ہی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر ہمیں فلاح مل گئی اور فلاح پانے میں ہم کامیاب ہو گئے، اگر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہاں پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، وہ جنت کہ جس کا اللہ نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ اس جنت کے اندر ایک نہر پانی کی اور ایک انسان کو صحت مند بنانے والا دودھ، اس کی نہر ہے، اور ایک نہر شراب کی ہے جس کو انسان پیے گا تو اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا بلکہ سیٹ رہے گا۔ اور تیسری نہر صاف ستھرا اور پاکیزہ شہد جو جنتیوں کو ملے گا۔ اور یہ چار نہریں اللہ رب العزت اپنے ہر مومن بندے کو عطا کریں گے۔ ہر مومن کے گھر سے یہ 4 نہریں گزریں۔ تو وہ انسان جس نے دنیا کے اندر ہی چسکے پورے کر لیے، دنیا کے اندر ہی وہ مزے اڑاتا رہا، من چاہی زندگی بسر کرتا رہا، اور شراب جیسی نجس حرام چیز کو اپنا کر یہ سمجھتا رہا کہ اس کے اندر ہی کامیابی ہے، تو اصل میں سب سے بڑا خسارہ ہے اس کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یرفع العلم، اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے، ایک ایک کر کے دنیا سے بڑے بڑے علماء چلے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جہالت آ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے مفکر اسلام بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتی اور عالم بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیا رہا۔ تو جب دنیا سے علم اٹھ جائے گا، وَيَكْسُرُ الْجَهْلِ، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، تو پھر جہالت بھی عام ہو جائے گی، اور جب جہالت بڑھے گی وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، تو پھر شراب پینے والے بھی عام ہو جائیں گے۔ جس معاشرے کے اندر شراب عام ہو جائے، شراب پینے والے بڑھ جائیں،
وَيَظْهَرُ الزِّنَا، تو وہاں پھر بدکاری عام ہو جاتی ہے۔ اپنے اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا جن جن علاقوں میں شراب کے اڈے کھلے ہیں، شراب کی دکانیں کھلے عام چل رہی ہیں، شراب کی سپلائی جاری ہے، وہاں پر بدکاری کے زنا کے اڈے بھی کھلے عام چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم اس سے بچنے والے بن جائیں۔ جس بھی معاشرے کو آپ دیکھیں، یورپ کو دیکھ لیں یا امریکہ کو دیکھیں، اور حد تو یہ ہے کہ اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھ لیں، انڈیا کی کئی ریاستوں نے شراب پر پابندی لگا دی ہے، شراب پینے اور پلانے پر پابندی لگا دی۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دوا نہیں ہے، یہ تو بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو انڈیا نے بھی اپنی کئی ریاستوں پہ شراب پینے پلانے پہ اور بیچنے پہ پابندی لگا دی، اور ہم مسلمان ہو کر ہماری قومی اسمبلی میں ایک غیر مسلم بل پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو نئے لائسنس جاری کیے ہیں ان کو بند کیا جائے۔ ہمارے نام پہ شراب پی رہے ہو، ہم اتنی شراب نہیں پیتے، ہمارے نام پہ نئی فیکٹریوں کے لائسنس جاری کر رہے ہو، ان کو بند کیا جائے۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی کہتی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر اس کی ضرورت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں ہو رہی، اس لیے نئے لائسنس جاری ہونے چاہیے، شراب کی نئی فیکٹریاں کھلنی چاہیے۔ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مسلمان کی ایمانی غیرت جب بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ تو یہ شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ایمان چھین لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی زانی، جب کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سینے سے ایمان کو اٹھا دیتا ہے، توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سینے سے ایمان کو اٹھا دیتا ہے، کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں شراب نہیں ہوگی۔ تو شراب پینا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا ایمان نہایت کمزور ہے، آخری درجے پہ پہنچا ہوا ہے، اس لیے شراب سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے شراب پر اور شراب پینے اور پلانے والے پر 7 بندوں کے متعلقہ اللہ ذوالجلال کی لعنت بھیجی، اور جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی لعنت ہو، اس انسان کا بنے گا کیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر، شراب پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہو، وشاربها وساقيها، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور شراب پلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، بائعها ومبتاعها، شراب خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، عاصرها ومقتصرها، شراب بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور جس نے شراب بنوائی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، الحامل والمحمول الیہ، اور جو شراب کی سپلائی کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور جس نے شراب کی سپلائی منگوائی ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ 7 بندے اور 8ویں شراب، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے، اور جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی شراب بنتی تھی، باقاعدہ کارخانے اور فیکٹریاں موجود تھی، لوگ شراب بناتے تھے، بیچتے تھے، اور پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ لوگوں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں زیادہ تر شراب کھجور اور انگور سے بنتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگو تم شراب بناتے ہو کھجور سے، انگور سے، کشمش سے اور جو سے اور شہد سے بھی تم شراب بناتے ہو۔ اس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گن کر بتایا کہ ان 5 چیزوں سے شراب بنتی ہے، جیسے آج ہم لوگ بنا لیتے ہیں آم سے بھی اور مالٹے سے بھی اور امرود سے بھی شراب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہو جائے، عقل میں پردے پڑ جائے اور انسان کی زبان گالیاں دینے شروع ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ حرام ہے، اس سے بچ جاؤ۔ ہاں آپ کے پاس فروٹ ہوتے ہیں، شراب بنانے کی بجائے اس کا اگر جوس بنا کر پی لو تو وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ عربوں کے ہاں بھی جوس پینے کا رواج تھا، اس وقت یہ جوسر اور بلینڈر نہیں ہوا کرتے تھے، جوس بناتے تھے، کھجوریں صبح کو بھگو دیتے اور اس برتن کو ڈھانپ کر رکھ دیتے، شام تک وہ کھجوریں پگھل جاتی تھی اور شام تک اس کو نچوڑ کر پھر اس سے جوس بنا کر پی لیتے، اور پھر شام کو کھجوریں بھگو کر رکھ دیتے، صبح تک وہ پگھل جاتی، اس کو نکال کر نچوڑ کر اس کا پانی پی لیتے جوس بنا کر۔ تو عربوں کے ہاں بھی یہ رواج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر یہاں پہ بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، انتبہوا کل واحد علی حدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے شربت بنا کر پیا، کچی کھجور اور پکی کھجور، کھجور اور کشمش، گندم اور کشمش، ان چیزوں کو مکس کر کے مت رکھا کرو،
کیونکہ گرمی علاقہ ہوتا ہے، اس کے اندر نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان چیزوں کو مکس کر کے نہ شربت بنایا کرو، بلکہ ان کو الگ الگ کر کے شربت بنا کر پیا کرو، اور جب تک اس کے اندر نشہ نہ پیدا ہو جائے، اور اگر نشہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اگر نشہ پیدا نہیں ہوا پھر آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے وہ شراب ہے، اور شراب میری امت پر حرام ہے، اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ شربت بنا کر پینا ہے تو پیو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پی سکتے ہو جب تک اس میں نشہ نہ پیدا ہو جائے۔ جب نشہ اس کے اندر پیدا ہو جائے پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے شراب پی ثم لم یتب منہا، پھر توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حرم منہا فی الآخرہ، آخرت میں جنت کی پاکیزہ شراب سے وہ محروم ہو جائے گا، جنت کی پاکیزہ شراب وہ نہیں پی سکے گا، وہ محروم ہو جائے گا۔ جو دنیا میں شراب پیتا رہا، آخرت میں اللہ رب العزت کی جنت کی پاکیزہ شراب سے وہ محروم ہوگا۔ تو جو دنیا کے اندر دنیا کی شراب کی لذت کی خاطر آخرت کی شراب کو ٹھکرا دیتا ہے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جس کے پاس شراب تھی اس دور کے اندر لوگوں کے کارخانے بھی تھے، فیکٹریاں بھی تھیں، لوگ بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اور شراب اس وقت بنائی جاتی تھی، اور حرمت کی آیت نازل ہونے پر بھی ابھی لوگوں کے گھر میں شراب کے مٹکے بھرے پڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی انگور سے بنی شراب ہے، اور اگر اس کو ضائع کیا تو نقصان ہو جائے، کیا اس کا ہم سرکہ بنا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا، اس کو بدل کر تبدیل کر کے اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی یہ یتیم بچوں کی شراب ہے، یتیم بچوں کا باپ وراثت میں چھوڑ کر گیا ہے، اگر اس کو ضائع کیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا احرقوہ، اس کو بہا دو، گلیوں میں بہا دو، سڑکوں میں بہا دو، اس کو پینا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سرکہ بنانا ہے۔ اللہ کے نبی یتیم بچوں کا مال ہے، ان کی وراثت ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا احرقوہ واکسروا الدنار، آپ نے فرمایا اس کو بہا دو اور اس کے جو مٹکے ہیں ان کو بھی توڑ دو، شراب کو بہا دو اور مٹکے بھی توڑ دو، اس کے مٹکے بھی نہیں رکھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حد شراب کو سختی سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کے اندر جب شراب کو حرام کیا گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے شراب کو گلیوں میں بہایا، سڑکوں میں بہایا، چوک اور چوراہوں میں اس کو بہایا، کوڑے کے ڈھیروں کے اندر اس کو بہا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں
کہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ کے گھر کے اندر میں صحابہ کرام کو شراب پلا رہا تھا، اور پھر میں نے بتایا کہ باہر اعلان ہو رہے اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت ابو طلحہ کہتے اب میرا کیا حکم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے، اس شراب کو اٹھاؤ اور اس کو باہر پھینکو اور اس کے مٹکے بھی توڑ دو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس شراب کو باہر پھینکا، مٹکے توڑے، اور پھر مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آیا کہ شراب حرام ہے، اس سے بچ جاؤ، باز آ جاؤ، تو پھر مدینہ کی گلیوں کے اندر اس طرح پانیوں کی طرح شراب بہہ رہی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نجس اور ناپاک چیز سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم نے کون سی زیادہ پی؟ 2 گھونٹ ہی تو شراب کے پیے، کون سی اتنی زیادہ پی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میں اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ آپ نے فرمایا جس نشے کی بوتل سے، جس نشے کی بوتل پینے سے نشہ چڑھتا ہے، اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ یہ ام الخبائث ہے، یہ بیماری ہے، اس لیے اس بیماری سے بچ جاؤ، یہ دوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نشے کی بوتل سے نشہ چڑھتا ہو اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ اور جو عادی مجرم ہو، جو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں 8-10 بوتلیں شراب کی نہ پی لوں تب تک مجھے نشہ چڑھتا ہی نہیں، یہ عادی مجرم کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ آپ نے فرمایا ما اسکر منہ الفرح فمنہ الکف منہ حرام۔ جس نشے کی 6 کلو کی بوتل سے، الفرح 6.5 کلو کو کہا جاتا ہے، جس نشے کی 6 کلو کی بوتل سے پینے سے کسی کو نشہ چڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ آج 13-14 سال کے چھوٹے سے چھوٹے بچے وہ بھی نشے میں دھت نظر آتے ہیں۔ اب تو نشے کے مختلف نام چل گئے، کوئی آئس کے نام پہ پی رہا ہے، کوئی کس نام سے نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن لگوا رہا ہے۔ ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہوتی ہے پر لوگ نشے میں دھت نظر آتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے جن کی ماں باپ نے تربیت کرنی ہوتی ہے، ان کی تربیت کرنے کی بجائے کچھ شراب پہ لگے ہوتے ہیں، شرابی بن جاتے ہیں، اور کچھ نشے میں دھت ماں باپ کو پھر ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت زینب بن حمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہم ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارا علاقہ بڑا سرد ہے، وہاں ٹھنڈ بڑی پڑتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے ہم گندم سے شراب بناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا اس شراب سے نشہ چڑھتا ہے؟ تو کہتے اللہ کے نبی نشہ تو چڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر وہ حرام ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، پھر اس سے دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی بڑی سردی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے کام نہیں ہوتا، گرمی حاصل کرنے کے لیے، جسم کی طاقت کے لیے ہم گندم سے شراب بنا کر پیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس سے دور رہو، اس سے باز ہو۔
باز آ جاؤ۔ حضرت زینب کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر لوگ تو نہیں رکنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فقاتلوہم، اگر وہ اسلام کی تعلیمات کو جاننے کے باوجود، اگر اسلام کا حکم معلوم ہونے کے باوجود شراب پر نہیں چھوڑتے تو ان کے ساتھ جہاد کرو، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا جس کو پتا ہو کہ شراب حرام ہے اس کے باوجود پھر بھی نہیں چھوڑتا تو ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے۔ مسلمان ہو اور شراب پیے یہ ممکن نہیں ہے۔ جس نے ایک گھونٹ پی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من شرب الخمر لم يقبل اللہ صلاة 40 لیلہ، جس نے شراب پی چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلے 40 دن تک اس کی نماز بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے، اور اگر اسی دوران دنیا سے چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اور وہ بد نصیب جو شراب پیتے ہوئے مر گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ شرابی شراب پی کر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، اور اگر پھر شراب پیتا ہے چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہیں اس نے پی ہو، اللہ رب العزت لم يقبل اللہ صلاة 40 لیلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت پھر اگلے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور پھر انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ پھر قبول کر لیتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ پھر قبول کر لیتا ہے، اور یہ ہر گناہ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب انسان عام گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ پھر قبول کر لیتے ہیں، چوتھی مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور شرابی جب شراب پی کر چوتھی مرتبہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ام الخبائث ہے، یہ بیماری ہے، اس شراب سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ جو انسان اس کو نہیں چھوڑتا عادی مجرم بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ سمجھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں کچھ صحابہ انہوں نے شراب پی، بچپن سے عادی تھے، شراب پی لئی۔ جب شراب پی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان کو سزا دو، اور پھر ان کو سزا دی گئی۔ شرابی کو لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ ان کو پھینٹی لگائی جائے، ان کو سزا دی جائے، اور صحابہ کہتے ہیں فَنَقُومُ عَلَيْهِ بِأَيْدِينَا، تو ہم نے پھر شرابی کو سزا دی، کسی نے تھپڑ مارے اور پھر کسی نے مکے مارے، اور اسی طرح فرمایا وَأَرْضِيَتِنَا، اور کسی نے چادر کا لپیٹا بنا کر اس کو مارا، اور جس کے پاس کھجور کا تنا تھا یا کھجور کی کوئی چھڑی تھی اس نے اس کھجور کے تنے سے اس کو مارا۔ اس طرح شرابی کو سزا دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور آیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو شراب کو حرام ہوئے
ایک عرصہ گزر گیا ہے اور لوگ پھر بھی شراب سے باز نہیں آ رہے، ابھی تک لوگ شراب پی رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر 40 کوڑے اس کی سزا مقرر کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا دور آیا، لوگ پھر بھی شراب پی رہے تھے، تو حضرت عمر نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ لوگ شراب سے باز نہیں آ رہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے مشورہ دیا، جب شرابی شراب پیتا ہے ایک تو یہ گناہ کرتا ہے، اور دوسرا جب شراب پی لیتا ہے اس کے دماغ کو چڑھتی ہے، پھر وہ لوگوں کی ماں بہن کو گالیاں نکالتا ہے، ان کے اوپر بہتان بھی لگاتا ہے، اور اسلام کے اندر کسی کی بہن بیٹی پر بہتان لگانا 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو شراب پیتا ہے اور اس کے ساتھ بدزبانی کرتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے اور لوگوں کی ماں بہن پر بہتان لگاتا ہے، اس کو 80 کوڑے سزا ملنی چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر شرابی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی۔ تو اس لیے شراب سے بچ جائے۔ شراب پی کر ایک شخص چچا کے گھر میں داخل ہوتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور گالیاں دے کر واپس جا رہا تھا تو چچا کے لڑکوں نے پکڑا، اس کو مارا اور قتل کر دیا۔ اور اسی طرح قتل کراتے ہوئے، کرتے اور کراتے ایک ہی خاندان کے 8 سے 10 لوگ قتل ہوتے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی بیماری شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حرام کی ہے، اس شراب سے بچ جاؤ، یہ بہت بڑی لعنت ہے۔ اس لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے نبی ہم اس کو بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انما هو دواء، یہ دوا نہیں ہے، یہ تو خود ایک بیماری ہے۔ کہا اللہ کے نبی ہم اس کو دوا میں بطور علاج استعمال کرتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ دوا نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے، بلکہ بیماریوں کی جڑ ہے، اس لیے اس شراب سے بچ جاؤ۔ اور ہومیوپیتھک کی دوائیوں کے اندر تو سنا ہے تقریباً 99% تک الکوہل ہوتی ہے، اس لیے ہومیوپیتھک کی دوائیوں سے بھی جتنا ہو سکے بچ جائے۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ہم تو سیو کرنے کے لیے اس کے اندر الکوہل ڈالتے ہیں، جیسے ہی اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ شراب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن 99% اس کے اندر شراب ہوتی ہے، الکوہل ہوتی ہے، اور 1% وہ دوائی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں شراب نوشی کرنے والوں کو سزا بھی دی گئی اور ان کو ملامت بھی کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اور جب آپ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا تو ایک صحابی کہتا ہے امتقیت اللہ، تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے ما خشیت اللہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیسرا صحابی کہتا ہے مستحییت برسول اللہ، کیا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کوئی حیا نہیں ہے؟ اور پھر ایک صحابی کہتا ہے اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ نے کہا نہیں، اس نے شراب پی ہے
یہ مجرم ہے، سزا یہ لے رہا ہے، اس لیے اس کو گالی نہ دو، اس کو برا نہ کہو، شیطان کو راضی نہ کرو۔ اس لیے شرابی سے نفرت کرنی ہے تو اس کی شراب سے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس شرابی کے لیے ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو گالیاں نہ دو، اس کو برا بھلا نہ کہو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے ایک شرابی کو لایا گیا، وہ رستے میں جھومتا ہوا جاتا، صحابہ کرام کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ ہی اس نے اپنے ہاتھوں میں کوئی بوتل پکڑی ہوئی تھی، لیکن رستے میں جا رہا تھا، جھومتا ہوا جاتا۔ صحابہ نے پکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس لا رہے تھے، رستے میں اس نے اپنے آپ کو چھڑایا اور بھاگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں داخل ہو گیا اور حضرت عباس کے سینے سے چمٹ گیا۔ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو آپ کے چچا کے گھر میں داخل ہو گیا اور حضرت عباس سے چمٹ گیا اور کہہ رہا کہ چچا مجھے بچا لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس پڑے اور آپ نے پھر اپنے چچا کی سفارش پہ اس کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے چھوڑا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، تو ثبوت نہ ہونے کی بنا پہ اس کو چھوڑا بھی جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی، ان کی طبیعت بڑی خوشگوار تھی، اس کی طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا، آپ کے پاس آتا تھا، لیکن ہر تیسرے دن شراب پی کر آتا، پکڑا جاتا، صحابہ کرام اس کو پکڑتے، اس کو سزا دیتے، پھر چلا جاتا، پھر تیسرے دن بعد پھر آ جاتا اور اس کے بعد پھر سزا ملتی، پھر چلا جاتا۔ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ کتنی مرتبہ پکڑا جائے گا اور اس کو کتنی مرتبہ اللہ کے نبی سزا دے گا؟ تو پھر صحابی کہتا ہے اخزاہ اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اس کو شرم ہی نہیں آتی، روز شراب پی کر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا تعین علیہ الشیطان، شیطان کو خوش کرنے والی باتیں نہ کیا کرو، شیطان کو خوش نہ کیا کرو، بلکہ شرابی کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور وہ شخص جو شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا، اللہ رب العزت نے یہ عہد کیا ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا رہا اور شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، شراب پیتے ہوئے مر گیا، قیامت کے دن آخرت کو اللہ رب العزت جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ اس شخص کو پلائے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس بندے کو دنیا میں جو بھی سزا مل گئی، جس چیز کے بارے میں جو اس نے گناہ کیا ہے، جو اس نے جرم کیا ہے، دنیا میں اس کو سزا مل گئی، آخرت میں وہی سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة عاق، والدین کا نافرمان یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو گھوریے ڈالتے، آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں اور اپنی زبان دراز کر کے ان سے بات کرتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں، اپنے ذہن میں ڈال لیں
کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ نوجوان جو اپنے ہی والدین سے پراپرٹی اور حصہ مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے باپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، اب ساری پراپرٹی ہمارے نام لگا دو، تو میں ان والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے بچوں کے نام پہ پراپرٹی نہ دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، اب جو ہے میں ساری جائیداد زمین اپنے بچوں کے نام پہ لگا کے اب سکون سے رہنا چاہتا ہوں، میں خالی ہاتھ سونا چاہتا ہوں۔ اور جب زمین پراپرٹی نام لگا دیتا ہے تو باپ پھر بالکل ہی خالی ہو جاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے یہ تو گھر میں خالی پڑا رہتا ہے، اس کو نکالو، باپ کو دھکے مار کے پھر نکال دیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے گھر ہیں جن کا مجھے پتہ ہے، اور ان کے ساتھ ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے کہ گھر والے بیٹے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اس لیے جب تک زندہ ہو اپنی اولاد کے نام پہ پراپرٹی نہ لگانا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت عاق، والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ولا کلمہ، اور جو جوا کھیلنے والا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جوے کی بھی کئی شکلیں ہیں، نہ جانے لوگ کون کون سے آج جوے کھیل رہے ہیں۔ پہلے تو کسی چیز کے نام سے کھیلتے تھے، کوئی بلیٹ کے نام پہ کھیلتا ہے، اب تو موبائل کے اندر ہی سارا کام آ گیا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں تک، لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں جوے کے نام پر۔ اس لیے جوے سے بچ جاؤ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جوا کھیلنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا مُدْمِرُ الْخَمْرِ، اور شراب پینے والا، شراب کا عادی مجرم، شراب نہ چھوڑنے والا جو عادی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شراب پینے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین قسم کے بد نصیب ایسے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مدمر الخمر، جو شراب پینے والا ہے، شراب پینے والا عادی مجرم، یہ بھی جنت میں داخل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مدمر الخمر، شراب پینے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا والعاق، اور والدین کا نافرمان یہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ والدیوث الذی یقر فی اہل الخبث، اور وہ انسان جو اپنے گھر کے اندر بے حیائی کے کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنی نظریں جھکا کے پھر رہا ہے، بے حیائی گھر کے اندر ہو رہی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کے پھر رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ دیوث ہے، اور دیوث پر جنت حرام ہے۔ اور وہ بچے جو آج چھوٹے چھوٹے بچے آج کیا کہتے ہیں، کن کاموں میں ملوث ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا یہ رواج ہے، ہماری بچیاں اور بچے آپس میں بیٹھ کے پارکوں میں چلے جائیں، کیا حرج ہے؟ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے چلے جاتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اور کچھ پھر سادہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے آپ کے بچے نے اس کو پھنسا لیا ہے، وہ کبھی پارک اور ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو آپ ہمارے گھر میں آ جائیں تو بغیر دی کی انتہا پہ پہنچ کے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں اب آ جائیں، ہم سے اگر کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، اگر آپ کو اور ہمارا کوئی میچ ہوتا ہے تو آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔
بغیرتی کی انتہا پہ پہنچ کے پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایسے والدین بھی دیوس ہیں، یہ دیوس ہیں جو بے حیائی کو دیکھ کر بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، ان دیوس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جو شراب پینے والا ہے، شراب کا عادی مجرم ہے، جو شراب نہیں چھوڑتا وہ بت کی پوجا بھی کر لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جو شراب نہیں چھوڑتا، شراب پیتا ہے، وہ خنزیر کا گوشت بیچنا بھی شروع کر دے تو کوئی فرق نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ام الخبائث سے بچائے اور ہمارے بچوں کو بھی اس سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا شراب کی کمائی یہ بھی حرام ہے۔ کچھ لوگ شراب بیچتے ہیں، پیتے نہیں ہیں اور نہ پلاتے ہیں بلکہ بیچتے ہیں، شراب کا کاروبار کرتے ہیں کہ اس کی کمائی ہمیں مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر وثمنها، آپ نے فرمایا شراب حرام ہے اور اس کی قیمت جو وصول کرتا ہے وہ بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے اور شراب کی کمائی بھی حرام ہے، اس لیے شراب سے بچو۔ وحرم المیتۃ وثمنها، اور مردار کا گوشت وہ بھی حرام ہے اور اس کی کمائی وصول کرنا بھی حرام۔ پہلے ہمارے کسان کوئی جانور مر جاتا اس کو کھیتوں میں چھوڑ آتے تو جانور کھا لیتے، اب جانور مر جائے تو ہم سب سے پہلے کسائی کو فون کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں، ایک جانور مر گیا ہے اس کو لے جاتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور اس مردار کو کسائی کے حوالے کرتے ہیں اور اس کی کھال ادھیڑ کے پھر اس کو بنا کے بوٹیاں بنا کے مسلمانوں کے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو مردار کا گوشت لوگوں کو کھلاتے ہیں اور اس کی کمائی وصول کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو شراب پینا حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے، جانور مردار اس کا گوشت بیچنا بھی حرام ہے اور اس کی کمائی وصول کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر۔ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ رب العزت یہودیوں پر جانوروں کی جو چربی تھی اس کو حرام کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جملوہ، انہوں نے چربی کو پگھلا کر اس کا تیل بنا کر اس کو بیچا اور اس کی کمائی کھا گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ اسی طرح شراب بنانا، شراب بیچنا، شراب پینا، یہ سارے کام حرام ہیں، نجس ہیں، شیطانی کام ہیں، اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کسی دوسرے علاقے سے آیا اور اس نے شراب کا مٹکا پکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی یہ شراب ہے۔ آپ نے کہا شراب تو حرام ہے۔ صحابی پیچھے ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا صحابی بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کے کان میں خسر خسر شروع کر دیتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اس نے کیا کہا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے کہا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی کمائی اس کی قیمت وصول کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ شراب حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے اور اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ اس لیے پھر صحابی نے اس شراب کو پکڑا اور وہیں پہ اس کو بہا دیا اور اس کا مٹکا توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر قافلے آ رہے ہیں اور پھر پوچھا ان قافلے والوں کے پاس بڑے بڑے مٹکے تھے۔ حضرت سعد پوچھتے ہیں کہ ان مٹکوں کے اندر کیا ہے؟ کہا شراب ہے، فلاں یہودی کی شراب آ رہی ہے۔ حضرت سعد نیزہ پکڑتے اور اس نیزے کے ساتھ اس شراب کے مٹکے سارے توڑ دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کیا ہے۔ آپ نے کہا شراب حرام ہے اس لیے مدینہ کے اندر شراب داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں شراب جیسی لعنت سے بچائے، اس سے محفوظ فرمائے۔ اور